بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیائے سٹوری 0.0 میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی پراسرار کہانیوں میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ پراسرار کہانی پراسرار کالج کے راز، ایپیسوڈ 19۔ کالج ڈسپینسری کے سنگل بیڈ پر وہ بے حد بے سدھ پڑی تھی۔ قریب ہی لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ سرمد ڈسپینسری کے باہر کھڑا تھا، لیکن شیشے کی کھڑکی سے دوسری طرف بے ہوش پڑی ہادیہ کو دیکھ سکتا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون ڈسپینسری کے قریب آ کر رکی اور آہستگی سے گویا ہوئی۔ جی سر، حکم لینا، ہمیں اس ڈونگی کارتوس کی ضرورت پڑی ہے۔ ایک بار پھر سے سرمد نے نفرت زدہ لہجے سے کہا، معاف کر دیں حضور، لیکن کارتوس بابا اب جیوت نہیں رہے۔ ان کی آتما ان کے پوتر جسم سے آزاد ہو چکی۔ لینا نے غم زدہ لہجے میں کہا، کیا ہوا، وہ مر گیا؟ مجھے صلاح الدین سر نے بتایا تھا کہ اس کارتوس نے ان کی پہلے بھی مدد کی تھی جب فضا نامی کالج اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی تھی۔ اب بھی ہمیں مدد درکار تھی۔ سرمد نے کہا، سر میں نہیں جانتی کارتوس بابا سائیں نے سر صلاح الدین کی مدد کیسے کی، لیکن شاید اب بھی آپ کی مدد کر سکیں۔ لینا نے دھیرے سے کہا، کیسے؟ سرمد چونکا، ہمارا ایک نہایت وفادار اور پالتو کتا ہے۔ لینا خباثت سے مسکرائی، کون؟ اسمیل، وہ آپ کی شامل مدد ہے۔ آپ کو بس اندھیرے کمرے میں ایک دیا سلائی جلا کر یہ تعویذ اس دیے پر جلانا ہے، وہ آ جائے گا۔ لینا نے کہا اور ایک کالا تعویذ چپکے سے سرمد کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کون ہے؟ اسمیل، اس کے سر آپ کو اور سر صلاح الدین کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن اچانک ہی اس کی نظریں شیشے کے ایک پار پڑی وجود پر پڑی۔ وہ حیرت سے شیشے کے اور نزدیک ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے، وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ سرمد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، لینا کے اس حیرت زدہ رویے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ سرمد نے پوچھا۔ وہ یک دم چونک کر مڑی، اچھی طرح سے، یہ وہی لڑکی ہے جو بابا سائیں کی موت کا سبب بنی، لینا نے کہا اور بنا رکے سرمد کو حیرت زدہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک خواب سا منظر، رینا اور شمل کے ساتھ وہ واپس ان کی شاندار حویلی میں آ چکی تھی۔ خان بیازت اور راجہ گوپال اب اچھے موڈ میں لگ رہے تھے اور کسی بات پر زوردار قہقہ لگا رہے تھے۔ نہ جانے بابا نے اسے خوش کیسے کیا، ماروخ کے حیرت سے سوچا۔ شمل تو سلام کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن رینا اسے لیے اوپر ٹیرس میں لے گئی۔ وہ اب بھی رینا سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اب اس کی باتیں محدود ہو چکی تھی اور اس کا ذہن بار بار اس خوبصورت نوجوان کی طرف جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ رینا کی دعوت نامہ دیتی اپنے بابا کے ساتھ بگھی میں سوار واپس اپنی حویلی کی سمت چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک چہرہ ہی تھا اور وہ اس سے دوبارہ ملنے کے لیے بےتاب تھی، لیکن یہ سب ناممکن سا لگتا تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ماروخ بی بی، آپ جب سے آ گئی ہیں کہیں کھوئی لگ رہی ہیں۔ آپ کی طبیعت تو بہتر ہے نا؟ ماسی نے یک دم سے اندر آتے ہوئے کہا۔ ماروخ چونک کر رکی، آئندہ آپ بنا اجازت میرے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ باقی ملازموں کے برعکس ماسی بے دھڑک ماروخ کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ بھی حیرت سے ماروخ کو دیکھنے لگی۔ جی بی بی، جی اب آپ جا سکتی ہیں، ماروخ نے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی، میں یہ بتانے آ رہی تھی کہ نیچے حویلی کے لان میں کچھ سپرے۔ ماسی کے ابھی اتنا ہی کہا، کیا میں نے نہیں کہا کیا جا سکتی ہیں آپ؟ ماروخ چلائی۔ ماسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک منٹ، آپ نے سپرے کہا؟ ماروخ خود کو نارمل کرتی گویا ہوئی۔ جی بابی، وہ خان بیازت سرکار نے انہیں طلب کیا تھا آپ کا دل بہلانے خاطر، ماسی نے کہا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ ماروخ تیزی سے لان کی طرف بڑھی جہاں دو لڑکے اپنی پٹاریاں تھامے
کھڑے تھے اور بغل میں بین کو دبا رکھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی جوان سالہ لڑکی چہرے پر نقاب لگائے اپنی بوسیدہ سی پٹاری کے لیے کھڑی تھی۔ ماں روح اس کے سامنے بنے دیوان پر جا بیٹھی اور دونوں نوجوانوں نے ایک حقارت بھری نظر اس بوڑھی اور نوجوان لڑکی پر ڈالی اور ہلکا سا ہنسے اور ماں روح کے سامنے دو جانب بیٹھ گئے۔ میم صاحبہ، ہمارا سانپ بہت اعلیٰ نسل کا ہے۔ بین کی آواز پر بے قابو ہو کر ایسے جھومتا ہے جیسے 14ویں رات کی چاندنی زمین پر اتر کر محو رقص ہو۔ ان دونوں میں ایک نوجوان بولا، جی میم صاحب، ہمارا سانپ بھی بہت زبردست نسل سے ہے۔ اسے پکڑنے کی خاطر گوروں کی ایک فوج گئی۔ خالص افریقہ کے جنگلوں میں خوبصورت درختوں کی جڑوں تلے مکن بنائے رہتا ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل، لیکن ایک بین بجانے کی آواز سنتے ہی 7 سمندر پار چلا آتا اور اسی لیے پکڑا جاتا۔ دوسرا نوجوان بھی بولا، میم صاحب، ہمارا سانپ بھی اعلیٰ نسل کا ہے۔ میم صاحبہ، ہمارا سانپ بھی اعلیٰ نسل کا ہے۔ بوڑھی خاتون بھی آگے بڑھ کر عاجزانہ لہجے میں بولی، تو رہن دے مورے اماں، سانپ بھی ہمارا شیرو ہے۔ یہ چہرے پر نقاب لیے وہ لڑکی فوراً تیزی سے بولی۔ دونوں نوجوانوں نیچے نظریں کیے ہنسنے لگے۔ میم صاحبہ، یہ ہمارا شیرو ہے۔ یہ نہ تو چاند کی چاندنی کے مانند رقص کرے اور نہ ہی یہ افریقہ کے کسی جنگل سے آئی ہے۔ اس کو ہم نے یہیں سے پکڑی ہے، قریب کے جنگل سے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی بالغ ہوئی اور ہماری شیرو ہم کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بس اتنا ہی میم صاحب۔ نقاب میں چہرے کو چھپائے وہ لڑکی ترنت بولی، جبکہ اس کی اماں پیچھے سے کوہنی پکڑے اسے مسلسل چپ رہنے کا اشارہ دیتی رہی۔ وہ معروف نے سر دپاؤں اس لڑکی کو دیکھا، عام بوسیدہ لباس میں بھی نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ حسن کا شاہکار معروف بھی اسے کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ معروف نے پوچھا۔ صفیہ نام ہے میم صاحب، اور یہ ہماری اماں ہے۔ گاؤں میں ہمارے ناشتے کی دکان ہے، لیکن ہم جنگل میں رہتے ہیں، وہ لڑکی بولی۔ معروف نے اسے دونوں نوجوانوں کے جانے کا اشارہ کیا اور اس لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صفیہ جتنا پوچھتے ہیں بس اتنا ہی جواب دیتے ہیں، مجھے کم بولنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ معروف نے اس کے چہرے سے دھیرے سے نقاب ہٹایا۔ معروف کا یوں اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے سبب وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ گہری بھوری آنکھیں، گندمی رنگت اور اس پر یہ سنہرے بکھرے بال، خوبصورت ساتواں ناک اور گلابی خشک ہونٹ، وہ بے حد حسین تھی۔ معروف نے ایک پرستائشی نگاہ اس پر ڈالی۔ صفیہ، آج سے تم صبح کا ناشتہ دینے کے بعد میرے پاس آ جایا کرو گی اور رات بھی میرے ہاں رہا کرو گی۔ میں تمہاری اور تمہاری اماں کے کمرے کا انتظام کر دوں گی۔ اب سے تم میری قریبی اور وفادار بن رہی ہو۔ تمہاری آنکھیں کہتی ہیں کہ تم وفادار ہو۔ معروف نے کہا، شکراً بی بی، شکراً۔ بوڑھی عورت معروف کے قدموں کو پکڑے خوشی سے بولی، جبکہ صفیہ خاموش رہی۔ یہ ممکن نہیں بی بی سائیں، میری سرپرستی میں ایک بوڑھا فقیر بھی ہے جسے میں کھانا وانا، پہنانا اوڑھنا دیتی ہوں، اور پھر میرا شیرو بھی۔ ان کے بغیر اس سے پہلے کہ صفیہ اپنی پٹاری پر پیاری سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ کہتی، ان کا انتظام بھی کر دیا جائے گا۔ صفیہ، معروف تیزی سے بولی، احسان ہوگا بی بی جی، میں ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ صفیہ نے نقاب کو چہرے پر درست کرتے ہوئے کہا اور سلام کرتی اماں کے ساتھ اپنا سامان سمیٹنے کی غرض سے چلی گئی۔ صلاح الدین، میری بچی اب تک لاپتہ ہے۔ میری بسمل کہاں ہے؟ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اور پر اسرار کہانیوں میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔